الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ محترم حاضرین، اللہ کے چہرے کے ذریعے سوال نہ کیا جائے مگر جنت کا۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات قرآنی آیات اور صحیح احادیث نبویہ میں آئی ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کے لیے لازمی ہے۔ ان تمام صفتوں کو جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، حقیقت پر محمول کرنا، ان کو ان کے حقیقی معانی پر محمول کرنا، اعلیٰ ما یلیق بجلال اللہ و عظمتہ، اس طور پر جو اللہ کی عظمت اور جلال کے مطابق ہو، اثباتاً بلا تمثیل و تنزیحاً بلا تعطیل، اللہ کے لیے صفتوں کو ثابت کرنا بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور اللہ رب العالمین کو ہر صفت عیب اور نقص سے منزہ اور پاک سمجھنا بغیر اس کے کسی نام یا اس کی کسی صفت کا انکار کیے ہوئے، یہ واجب اور فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہوں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَا بِأَحَدٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائیں گے، آسمان بھی فنا ہو جائے گا، اس کی مخلوقات بھی فنا ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، ذُو الجلال والاکرام، جو عظمت و جلال والا ہے، چہرہ عظمت و جلال والا ہے۔ وجہ ربک، ذو الجلال، ذو صفت ہے وجہ کی، اگر رب تعالیٰ کی صفت ہوگی تو ذو الجلال ہوتا، لیکن کہا ذو الجلال، وجہ ربک ذو الجلال، وجہ کی صفت ہے، عظمت والا چہرہ ہے اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ذات ہے، یہ کہتے ہیں جہمیہ معطلہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی ذات تو ہے لیکن کوئی صفت نہیں اس کی، تو بھلا ذات ہو اور کوئی صفت نہ ہو، ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی، کائنات میں نہیں پائی جاتی ایسی کوئی چیز، تو کہتے ہیں ذات مراد ہے۔ انسان کے اوپر وجہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، انسان کی ذات کو وجہ سے تعبیر نہیں کر سکتے، وجہ بول کے انسان کی ذات نہیں مراد لے سکتے، وجہ بول کر کے ید ہاتھ مراد نہیں لے سکتے، پاؤں مراد نہیں لے سکتے۔ جب بولے وجہ تو جو سامنے ہے چہرہ، عربی زبان میں وجہ کا معنی چہرہ، کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے تسلیم کرنے میں، اللہ کا چہرہ ہے، ایسا چہرہ جیسا کہ اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ذات ایسی ہے جو اس کو زیب دیتی ہے، جب دوسری ذاتوں سے اللہ کی ذات مشابہ نہیں ہے تو اللہ کی صفت، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پاؤں، اللہ کی آنکھیں کب کسی مخلوق کی مشابہ ہونے لگی؟ تو اللہ رب العالمین کے صفات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے، اور حقیقت پر محمول کرنا چاہیے، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ وجہ سے مراد ذات ہے، وجہ سے مراد رضامندی ہے، نہیں، ہرگز نہیں، وجہ سے مراد وجہ ہے، اور وجہ ایسا جیسا کہ اللہ کو زیب دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم مومنین، انشاءاللہ اہل ایمان، اہل توحید، انشاءاللہ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ کیسا چہرہ ہے اس کا وہ تب دیکھیں گے، مومنین کو رؤیت حاصل ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ۔ ابھی کیسے کا سوال مت کرو، اب جب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا چہرہ ذو الجلال والاکرام ہے، تو کیا اتنے ذو الجلال والاکرام چہرے کا واسطہ دے کر کے دنیا کی چیز کسی شخص سے طلب کرنا اللہ کی تعظیم ہوگی یا تنقیص؟ بالکل تنقیص ہوگی۔ دنیا کی تمام نعمتیں حقیر ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے چہرے کے ذریعے اس کا سوال کیا جائے۔ چہرے کے واسطے سے جنت مانگی جائے گی،
اور ظاہر ہے کہ جنت دینا کسی کی انسان کے بس میں نہیں ہے، لہٰذا بوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے واسطے سے میں تم سے کوئی چیز سوال کرتا ہوں، یہ جملہ بڑا سنگین ہوگا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اللہ کے چہرے کے ذریعے سوال کرتا ہے، اور پھر وہ شخص ملعون ہے جس سے اللہ کے چہرے کے ذریعے سوال کیا جائے اور وہ نہ دے، اللہ کے گناہ کا کام ہو۔ حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے انشاءاللہ یقیناً مکروہ یہ بات ہوگی کہ اللہ کے وجہ کے ساتھ کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے، تو کسی مخلوق سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ کے وجہ کے ذریعے مگر جنت کا۔ مال مانگتے ہیں تو کہیے اللہ تو غنی حمید ہے، تو رزاق ذو القوت المتین ہے، روزی دینے والا ہے، ہم کو روزی دے۔ اے اللہ تو وہاب ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، بہت ہبہ عطیہ کرتا ہے، ہم کو اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے نام سے اس کو یاد کیجیے، لیکن اے اللہ میں تیرے چہرے کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اولاد دے، نہیں۔ مال طلب کرتا ہوں، نہیں۔ اللہ سے بھی سوال کرنا ہے تو اس کے وجہ کا واسطہ نہیں دینا، اللہ سے اس کے وجہ کے واسطے سے جنت مانگو، کیونکہ سب سے بڑا مطلوب اور مقصود مومن کا، سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومن کو مطلوب ہے وہ جنت۔ اور اسی طریقے سے جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں ان کے متعلق سوال کرو، جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان سے پناہ چاہو۔ آپ کہہ سکتے ہو اللہم انی اعوذ بوجہک من النار، یہ اللہ تیرے چہرے کے واسطے سے ہم تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بوجہک من غضبک و عقابک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے واسطے سے تیرے غضب اور عقاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو جنت اور اسباب جنت، اور جہنم میں جانے کے اسباب سے پناہ چاہنا، اور جنت کے اسباب کا سوال کرنا اللہ کے چہرے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسری نعمتوں کا سوال اللہ کے چہرے سے، اللہ سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے، کوئی دوسرے نام کے ذریعے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے وجہ کی، اس کا خیال کرنا چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا الى اخر الآیہ، کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، بلکہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سر کے اوپر سے تم کو عذاب دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، یہ اللہ میں تیرے چہرے کے ذریعے اس عذاب سے پناہ چاہتا ہوں جو اوپر سے آتا ہو، آسمانی آفت آتی ہے۔ پھر فرمایا وَمِن تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دینے پر اللہ قادر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں، رواہ البخاری و مسلم۔ تو اللہ کے غضب اور عقاب سے پناہ چاہنے کے لیے، اور اللہ کی جنت اور جنت کے اسباب کو طلب کرنے کے لیے اللہ سے سوال کیا جائے اللہ کے چہرے کے ذریعے۔ باقی اور دوسری نعمتوں کا سوال اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں اور صفتوں کے ذریعے ہو، اور اگر کوئی بندے سے سوال کرے تو اللہ کا واسطہ نہ دے، لیکن اگر کوئی واسطہ دے اللہ کا، وجہ کا نہیں، اللہ کا واسطہ دے، باللہ علیک، اللہ کا واسطہ تم کو دیتا ہوں، تو اس طریقہ سے اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ من سأل باللہ فآتوا، حدیث ہے کہ جو اللہ کا واسطہ دے اس کو دو، لیکن اللہ کے وجہ کے ذریعے نہیں۔ الحمدللہ یہ گفتگو ہماری یہاں ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے سامنے نیا موضوع ہے کہ لو کا استعمال کرنا، لو، کلمہ لو، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر جو اس نے ہماری آپ کی تقدیر لکھی ہے، تو قضا اور قدر کے اوپر ایک طرح کا اعتراض۔ لو کے معنی ہوتا ہے اگر کاش، کچھ لوگ کا کام اگر نہیں ہوتا، کوئی چیز جو اللہ نے مقدر کی ہوتی ہے جب وہ سامنے آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، کاش ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، کاش ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا۔ ایمان کی بات یہ ہے، توحید کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کو تسلیم کرے۔ جو اسباب شرعی یا حسی طور پر، ظاہری طور پر ہیں، ان اسباب کو بروئے کار لائے، اللہ سے مدد چاہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز آپ کے مراد کے مطابق نہیں ملی، آپ کی چاہت پوری نہیں ہوئی، تو آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، پھر محنت کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر میں ایسا کیے ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اگر وہ کام اللہ نے آپ کے مقدر کیا ہوتا تو یقین مانیے کہ آپ ضرور کیے ہوتے۔ آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب کہ وہ کام آپ کے مقدر نہیں تھا، تو تقدیر کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر لو کہنا سوائے آپ کی حسرت کو بڑھائے گا، سوائے اس کے کہ آپ کے غم کو بڑھائے گا، آپ کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہوگا۔ لو اور لیتا کہہ کر کے، کاش کاش کہہ کر کے آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے،
سوائے اس کے کہ آپ کا حسن و ملال بڑھے۔ تو یہ ایمان بالقضاء والقدر کے منافی ہے، آدمی کو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے امام نے صاحب کتاب نے باب بتایا، باب ما جاء فی اللو، کلمہ لو کا استعمال اچھا نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر لو کا استعمال ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کے اندر آئے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، کہنے والے کون تھے؟ منافقین۔ لو کان لنا من الامر شیء، اگر معاملے میں کوئی اختیار ہمارا ہوتا، اگر ہمارے حکم کو دخل ہوتا، ہمارا مشورہ اگر لیا جاتا، غور فرمائیے گا، اگر ہمارا حکم چلتا، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہیں ہوتے، قتل نہیں کیے جاتے۔ یہ منافقین نے کہا تھا ان شہداء کے متعلق جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ نے مقدر کیا تھا، جیتی ہوئی بازی لوگ ہار گئے، 70 مسلمان اللہ کے راستے میں کام آئے، بہت سے زخم خوردہ لوٹے، منافقین کو چٹکیاں لینے کا موقع مل گیا۔ کہا کب ہمارا چلتا ہے، کب یہ ہماری مانتے ہیں؟ جی اگر ہماری بات چلتی، ہمارا حکم چلتا، جی یہ اللہ رسول پہ حکم چلانے والے تھے۔ رسول کسی کا حکم مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حکم اللہ رسول پر چلے گا۔ وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل ہم نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، کہنے والے کون تھے؟ منافقین۔ لو کان لنا من الامر شیء، اگر معاملے میں کوئی اختیار ہمارا ہوتا، اگر ہمارے حکم کو دخل ہوتا، ہمارا مشورہ اگر لیا جاتا، غور فرمائیے گا، اگر ہمارا حکم چلتا، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہیں ہوتے، قتل نہیں کیے جاتے۔ یہ منافقین نے کہا تھا ان شہداء کے متعلق جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ نے مقدر کیا تھا، جیتی ہوئی بازی لوگ ہار گئے، 70 مسلمان اللہ کے راستے میں کام آئے، بہت سے زخم خوردہ لوٹے، منافقین کو چٹکیاں لینے کا موقع مل گیا۔ کہا کب ہمارا چلتا ہے، کب یہ ہماری مانتے ہیں؟ جی اگر ہماری بات چلتی، ہمارا حکم چلتا، جی یہ اللہ رسول پہ حکم چلانے والے تھے۔ رسول کسی کا حکم مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حکم اللہ رسول پر چلے گا۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہماری سنیں، ہم عامر ہوں، یہ مامور ہوں، ہم کمانڈر ہوں، ہماری بات رکھیں۔ اگر ہماری بات مانتے تو یہ میدان احد میں قتل نہ ہوتے۔ تقدیر کا فیصلہ جو آ چکا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے یہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اعتراض ہے، شریعت کے حکم پر اعتراض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اللہ کی مرضی سے دیا، اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا نکلنے کا یہ غلط تھا، گویا ہماری بات مانتے تو نہیں نکلتے اور نہ قتل ہوتے۔ تو اللہ رسول کی شریعت پر اگر اعتراض ہو لو کے ذریعے، اگر مگر کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر لکھی ہوئی تقدیر سامنے آ گئی، اس کے اوپر آپ اظہار افسوس کر رہے ہیں، اگر میں ایسا کیے ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، تو یہ طریقہ منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہیے کہ اگر تم لوگ گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں اللہ نے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے گھر کے بستر کو چھوڑ کر اپنے مقتل میں پہنچ جاتے اور وہ قتل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اگر اللہ نے مقدر کر دیا ہے تو اس کی تقدیر سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ تو جو تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، آپ نے کوشش کی، محنت کی، کہتے لک نے کام نہیں دیا، تقدیر موافق نہیں ہوئی تدبیر کے، تو صبر کرو بھائی، اپنے آپ کو تسلی دو، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، ثواب طلب کرو، انشاءاللہ تعالیٰ خوف کی حالت بدلے گی اور حزن و ملال کو اللہ تعالیٰ فرح و سرور میں بدل دے گا۔ دوسری آیت الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا، اور بیٹھے رہے گھر میں، کہنے والے منافقین، اور کن سے کہا؟ ان مومنین سے جو جنگ احد میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 1/3 لشکر کے ساتھ عبداللہ بن ابی منافق واپس آ گیا۔ بعض صحابہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ کیا غداری کر رہے ہو تم، کیا منافقت کر رہے ہو؟ کہا نہیں، تم نہیں سمجھتے ہو، تم جاؤ، اور نہیں تو تمہارے لیے بھی عافیت یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، واپس لوٹو۔
جب جنگ کا نتیجہ سامنے آیا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، تب اس کو موقع ملا اچھلنے کا اور اپنی شیخی بگاڑنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو ٹھیکا دکھانے کا۔ کہا انہوں نے ان بھائیوں سے جو جنگی میدان میں گئے تھے، لو اطاعونا، اگر یہ میری اطاعت کرتے، میری بات مانتے، میرا مشورہ قبول کرتے تو ما قتلوا، یہ قتل نہ کیے جاتے۔ اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی مجاہدین سے۔ بھائی کیسا؟ دینی یا نسبی، خاندانی، دونوں ہو سکتا ہے۔ یہ منافق تھے، کلمہ زبان سے پڑھتے تھے، جانے والے لوگ سچے مومن تھے، بظاہر ایمان تھا ان کے پاس بھی، اس لیے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بھائی کہا گیا۔ دینی بھائی یا نسبی بھائی ہے، خاندانی بھائی لوگ تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، عبداللہ بن ابی منافق کے خاندان کے بھی بہت سارے لوگ تھے، تو اس اعتبار سے خاندانی برادری بھی مراد ہے اور دینی برادری بھی مراد ہے، وہ بھی ظاہری طور پر، کیونکہ منافقین ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے۔ کہا کہ لو اطاعونا، جانے والے لوگوں سے کہا، بیٹھنے والوں نے، کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اب تم جو گھر میں بیٹھے ہو تو اپنی ذات سے موت کو دفع کرو۔ گھر میں بیٹھنا اگر قتل ہونے سے اور موت سے بچنے کا سبب ہے تو تم اپنے گھر کو لازم پکڑ لو۔ دیکھتے ہیں کہ موت سے کیسے بچ پاتے ہو، کب تک موت کو ٹالتے ہو۔ ارے جب وقت مقرر آ جائے گا تو کہیں بھی رہو گے، موت تم کو دھر دبوچے گی، چاہے مضبوط سے مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، پکڑ لیے جاؤ گے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت کے فرشتے کو آنے کے لیے ڈور اور ونڈو نہیں چاہیے، وہ تو چھت پھاڑ کے بھی اتر سکتا ہے، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہاں موت سے بھاگ کے جاؤ گے؟ اگر مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ تو موت آئے گی۔ بہرحال یہ کہنا کہ اگر بیٹھے رہتے تو قتل نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے کہ اپنے سے موت کو دفع کرو، بچ سکتے ہو تو بچو، لیکن گھر میں بیٹھنا موت سے بچنے کا سبب نہیں ہے، اور میدان جنگ میں جانا قتل ہونے کا بھی سبب نہیں ہے۔ زندگی پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی خاطر جنگ لڑتے رہے، لیکن موت شہادت کی اللہ نے نہیں لکھی تھی تو بستر پر مرے، بستر پر مرے۔ کتنے ایمانداروں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اس کو، لیکن اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شر سے بچاتا ہے۔ جو آدمی بزدل ہوتا ہے، گھر میں موت کے ڈر سے بیٹھتا ہے، موت اس کے بستر پر آتی ہے اور دشمن گھر میں گھس کر کے اس کو گولی مارتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو جب موت لکھی ہوگی، جیسے لکھی ہوگی ویسے آئے گی۔ گھر میں بیٹھنا اور اللہ کے راستے کے مجاہدین کو تنزیہ جملہ کہنا کہ اگر ہماری بات مانتے تو یہ بچ جاتے، یہ در حقیقت تقدیر پر بھی اعتراض ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے، اور اس طرح کا اعتراض کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے کہ آدمی تقدیر کو نہ کوسے یا اپنے آپ کو حسرت زدہ نہ کرے، ایک حدیث ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کا دراسہ ہم ایک نئی مجلس میں، مستقل مجلس میں کریں گے آپ سے۔ اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک عورت کا بچہ بھاگ رہا ہے اور وہ عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، قریب ہے کہ بچہ کھائی میں سے گر جائے، ایک شخص اس کو بچا لیتا ہے، تو عورت کہتی بھائی اگر تم نہ ہوتے تو میرا بچہ بچتا نہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو یہ اگر کہنا کیسا ہے؟ اگر تم نہ ہوتے تو بچانے کی نسبت تو اس نے اس کی طرف کر دی، سبب سمجھا اس کو۔ اگر تم ہی بچانے والے ہو تب تو شرک اکبر ہے، تم بچانے کا سبب ہو اور اس نے بچایا بھی تو بھی شرک اصغر ہے۔ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے تم نے ہمارے بچے کو گرنے سے بچا لیا، اگر یہ کہے تو یہ ایمان۔ اگر تم نہ ہوتے، اگر شرطیہ لفظ نہیں ہے، لو کاش کہ ہم ایسا کیے ہوتے، ہماری گفتگو کاش پر تھی۔ جو ہو چکا تقدیر کا فیصلہ آ چکا سامنے، ماضی کی بات ہے، گزر گئی، اب تم لکیریں پیٹ رہے ہو، جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ نے جو لکھا تھا وہ سامنے آیا۔ لیکن یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آدمی بچانے کا سبب ہوا تو اس کو تھینکس کہنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ کا فضل ہے کہ تم آ گئے اور تمہارے ذریعے اللہ نے ہمارے بچے کو بچا لیا، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ایمانداری کی بات ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، کوئی شخص کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ میں یہ کام کو کر سکتا ہوں، اگر وہ نہیں کرتا ہے بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو کیا وہ دوشی دے گا اللہ تعالیٰ کو یا پھر وہ خود دوشی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آدمی اپنی کوتاہی کو، اپنی سستی کو تقدیر کا نام نہ دے، تدبیر کرے، جائز اسباب کو اختیار کرے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور پھر وہ چیز حاصل نہ ہو تو ملامت اس کے اوپر نہیں ہے، معاملہ لوٹتا ہے تقدیر کی طرف، اور بلا چون و چرا بغیر کسی اعتراض کے تقدیر کے فیصلے کو قبول کرنا ایک مومن کی شان۔ لیکن اس نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی
تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کی اپنی غلطی ہے، یہ وہ مقصر ہے۔ اگر وہ تقدیر کو الزام دیتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، تم نے کوئی تدبیر ہی نہیں کی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہاری تقدیر میں نہیں تھا؟ کام ہی نہیں کیا تم نے، کام کرتے اور پھر حاصل نہیں ہوتا تو بات آتی تقدیر کی، وہ تو فائنل ہے، وہاں جا کر آدمی کو صبر اور سکون ہوتا ہے۔ کام تو میں نے بہت کیا، اسٹرگل بہت کیا بھائی، لیکن مقدر میں نہیں تھا، تم نے اسٹرگل ہی نہیں کیا۔ تو نہ تقدیر کو آپ الزام دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو متہم کیجیے، اتہام اپنے آپ کو لگائیے کہ یہ کوتاہی آپ کی طرف سے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ شب معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہم کلام تو کیا لیکن ان کو دیکھا بھی، تو یہ کہاں تک صحیح؟ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا بات، بہت اچھا آپ کو نالج ہے ماشاءاللہ۔ دیکھا بھی یا نہیں دیکھا اس مسئلے میں سلف میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ دیکھا، بعض سلف کہتے دیکھا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں دیکھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا یعنی شب معراج میں؟ تو آپ نے کہا ہوا نور انا ارا، وہ نور ہے، سراپا نور ہے، اس کو میں کیوں کر دیکھ سکتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے شب معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا، یہ قول اہل علم کے اقوال میں زیادہ صحیح ہے، راجح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا مکمل ہے یا دعا کرنے سے چینج بھی ہوتا ہے؟ تقدیر تو اللہ تعالیٰ لکھ کے فارغ ہو چکا، کوئی چیز اب نہیں لکھے گا، لکھ چکا، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو کسی چیز سے معلق کیا کہ اگر یہ دعا کرے گا تو یہ ہوگا، دعا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے فائنلی کہ کیا ہوگا، کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن یہ کمی بیشی علم میں فرشتے کے اعتبار سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی تکمیل کو، کچھ چیزوں کے ہونے کو دعا سے معلق کیا ہے، تو آپ دعا کریں تو آپ کے علم کے اعتبار سے بدل سکتی ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں بدل سکتی۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم